خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک ہسٹری اردو نیریشن چینل۔ آج کے ہمارے موضوعات ہیں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا اسلام لانا اور ہومیوپیتھک علاج میں گھبراہٹ کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہونے کا ہومیوپیتھک علاج۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ آپ قریش میں زیادہ عزت دار اور ایک ہنرمند جنگجو اور شکاری تھے۔ وہ اپنی بہادری، طاقت اور وفاداری کے لیے جانے جاتے تھے۔ حضرت حمزہ ابو جہل کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے قریب تشریف فرما تھے کہ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے آپ کو دیکھ کر آپ کو گالیاں دیں، آپ کے دین کو برا بھلا کہا اور اس طرح آپ کو سخت اذیت پہنچائی۔ قریب ہی ایک لونڈی اپنے گھر میں بیٹھی یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ اس واقعے کے کچھ دیر بعد حضرت حمزہ کا وہاں سے گزر ہوا تو اس لونڈی نے آپ کو روک کر کہا کہ اے ابو مارا، کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جو آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوالحکم ابن ہشام یعنی ابو جہل کی طرف سے پیش آئی ہے۔ اس نے ان کو گالیاں دی اور بہت ستایا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ غصے سے بھر گئے اور یہ غصہ ہی اللہ کے ارادے میں ان کی عظمت کا سبب بن گیا۔ وہ وہاں سے تیزی سے چل پڑے اور وہ ایسے چلے جیسے طواف کعبہ کے ارادے سے جا رہے ہوں، مگر اس وقت وہ صرف ابو جہل کے لیے تیار ہو کر چل رہے تھے کہ وہ جہاں ملے اس پر پل پڑیں، یہاں تک کہ وہ مسجد الحرام میں داخل ہو گئے اور ابو جہل کو کچھ قریشی لوگوں کے ساتھ بیٹھا پایا۔ آپ سیدھے اس کی طرف بڑھے اور اپنی کمان اس زور سے اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور اس سے کہا کہ تو ان کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ میں ان کے دین پر ہوں۔ میں وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو مجھ پر وار کر۔ یہ اعلان ابو جہل اور دوسرے لوگوں کے لیے تعجب انگیز تھا۔ یہ اعلان حضرت حمزہ کی طرف سے اسلام کی طرف رغبت کا پہلا اظہار تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مزید ہدایت ڈال دی اور وہ مکمل طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت حمزہ کے اس طرح اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی، کیونکہ حضرت حمزہ مکہ کے ایک بااثر اور بہادر شخصیت تھے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو وہ کسی بھی واقعے سے اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ حضرت حمزہ کا قبول اسلام اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ حضرت حمزہ کو جنگ احد کی شہادت کے بعد سید الشہداء کا لقب دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے ان کو عام طور پر اسد اللہ اور اسد الجنہ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ اس مضمون کی تیاری میں ہم نے ابن ہاشم اور ابن کثیر کی کتب سے مدد لی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دل کی دھڑکن جو کہ گھبراہٹ کی وجہ سے تیز ہوتی ہے، اس کا ہومیوپیتھک علاج۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے میں دو طرح کی علامات پائی جاتی ہیں جن کے الگ الگ علاج ہیں۔ نمبر 1، دل کی دھڑکن بے چینی اور جذباتی دباؤ کی وجہ سے تیز ہو، اس کا ہومیوپیتھک علاج ایکونائٹ 30، ارجنٹم 30، اگنیشیا 30۔ تینوں ادویات میں سے 2 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر دن میں 2 بار استعمال کریں۔ جبکہ دوسری قسم کی تیز دھڑکن میں تھکاوٹ اور کمزوری نمایاں ہوتی ہے، اس میں بھی جذباتی دباؤ بھی موجود ہوتا ہے۔ علاج جیلسیمیم 30، کولیفوس 30،
پیسیفلورا 30، تینوں ادویات میں سے 2 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر دن میں 2 بار استعمال کریں، انشاءاللہ جلد مکمل صحتیابی حاصل ہو جائے گی۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔